اسی طرح سے کائنات بنی کن فیکون اللہ کے کہنے سے ہی، لیکن ایک سائنٹیفک میکنزم سے کہ ستارہ قریب آیا اور دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی۔ نہیں، میں حضور اقدس وہی بات کر رہا تھا کہ کیا عقل جو ہے معجزوں پہ یقین رکھتی ہے؟ عقل والوں کی دنیا اور ہے۔ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ عقل کی انتہا کیا ہے اور عقل کیا معجزات پہ یقین رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ انسان ہوتے ہیں۔ عشق جو ہے کرنا یا عقل وہ انسانوں کی خصوصیت ہے، وہ کسی سائنسدان کی، کسی ماہر نفسیات کی ان کی خصوصیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا۔ مائنڈ پاور، دماغ کی طاقتیں، روحانی طاقتیں، اس کے علاوہ بھی بیش بہا طاقتیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طاقتوں کے سرچشمہ ہے۔ جو لوگ نفسیات پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ دماغ پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ عقل کی گتھیاں اللہ کے تصور کو مانتی ہیں کہ نہیں مانتی۔ کیا دماغ یہ کہتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے ایک آتش فشاں پھٹا تھا اور اس کائنات کا وجود آ گیا، مکمل ہو گیا؟ کیا یہ بات نفسیات دان جانتے ہیں یا ان کا یقین ہے؟ اور کیا ان کا بلیو ہے کہ جب کائنات نہیں تھی تو پھر کیا تھا، اور اب کائنات کے بعد کیا ہوگا، کائنات کے بعد کیا نہیں ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بہت کچھ، کیونکہ علم والے اور عقل والے اور عشق والے فرق ہے ان سب لوگوں میں۔ علم کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے اور عشق کیا کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معتبر شخصیت، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر علی اجمل صاحب ماہر نفسیات دان ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کے انٹرویوز سنتے رہتے ہیں، بے باک ہیں اپنی بات میں اور نڈر ہیں بولنے میں۔ آج میں نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تھینک یو جی۔ حضور اقدس، میں چونکہ ایک روحانیت کا چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، اور بلکہ ہر بندہ ہی روحانیت کے اوپر عبور رکھتا ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے جو ہے اجداد کے ساتھ، اپنے جو ہے رب کے ساتھ جڑے۔ ایک علم والا بندہ، ایک نفسیات دان کیوں کر اللہ کے اوپر یقین کرے؟ اس کا اللہ کے اوپر یقین کیسے آئے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اچانک کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور لوگ، کائنات وجود میں آ گئی اور لوگ پیدا ہو گئے۔ علم والا تو، کیونکہ عشق میں جو ہوتا ہے نا، روحانیت میں، وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اور وہ اللہ پہ یقین لے آتا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر جو یقین ہے، یہ کیا عقل سے آتا ہے یا عشق سے آتا ہے؟ جی بڑا اچھا کوسچن ہے آپ کا۔ اللہ پہ یقین عقل سے بھی آتا ہے اور عشق سے بھی آتا ہے۔ اب یہ ہر انسان نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، یا ہر انسان کی فطرت ایک ہوتی ہے، بنیادی فطرت، کہ وہ عشق والا ہے یا عقل والا ہے۔ اگر عقل والا ہے تب بھی اللہ کے کو مان سکتا ہے اور اس کے قریب ہو سکتا ہے، اور اگر عشق والا ہے تو پھر تو مانتا ہی مانتا ہے اور قریب بھی ہوتا ہی ہے۔ اب اس میں ایک چیز تھوڑی سی ایک تضاد جو کہ کچھ لوگوں نے بنایا ہے، حالانکہ وہ بات، اس میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عقل اور عشق میں تصادم ہے، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ عقل اور عشق میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ وہ میں آپ کیسے دیکھیں، ایک تھیوری جو بھی آپ نے ذکر کیا، غالباً بگ بینگ تھیوری اس کو ہم کہتے ہیں، کہ جی دھماکہ ہوا، کائنات بن گئی، اس کو ایوولوشن پھر انسان کس طرح سے بنا، یہ پوری ایک سائنٹیفک بات ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں وہ بات ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو عشق والے ہیں، جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا کہ جی کریشن اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا کن فیکون، اور ساری چیزیں ہو گئی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دو نہیں ہیں، یہ چیز ایک ہی ہے۔ عقل اور عشق ایک پوائنٹ پہ بالکل اکٹھا ہے۔ وہ کیسے کہ ہم کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے
یا کوئی شخص کو کسی روپے پیسے کی ضرورت ہے، اب نکالنے والا تو اللہ ہی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت میں پڑ سکتا ہے نہ کوئی نکل سکتا ہے. اللہ ہی ایسا ہے کہ جو کہ مشکل کشا ہے، انسان کی مشکل دور کرتا ہے. اب فرض کریں کہ ایک شخص کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اوپر سے آسمان سے اللہ نے کبھی پیسے نہیں پھینکے کہ یہ لے بھی تجھے ضرورت ہے پورا کر لے. وہ کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. میں بھی کوئی جاننے والا اس کو دے دیتا ہے، یا اس کا کوئی کاروبار چل جاتا ہے، یا اسی کو لیٹ سے کہیں سے پیسے مل جاتے ہیں. تو کیا ہوا، ضرورت اس کی پوری ہوئی، لیکن ایک طریقے سے ہوئی. اللہ نے اوپر سے پیسوں کی برسات نہیں کی، لیکن مصیبت آئی بھی اللہ کی طرف سے اور مصیبت ختم بھی اللہ کی طرف سے. کیا عقل معجزے پہ یقین رکھتی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اب جب آپ نے بگ بینگ تھیوری کی بات کی یا کن فیکون کی بات کی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اللہ نے کہا، میرے رب نے کہا کن فیکون ہو جا، ہو گیا. لیکن ہوا کیسے، وہ اس کی ہمیں جو ایکسپلینیشن ہے وہ بگ بینگ تھیوری دے دیتی ہے، جی ستارے قریب آئے ایسے ہوا. لیکن ہوا کن فیکون سے ہی. جیسا کہ کوئی شخص مصیبت میں تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ میری مصیبت حل کر دے. اللہ نے کوئی وسیلہ پیدا کر دیا، مصیبت حل اللہ کی مرضی سے ہوئی، اللہ نے کی لیکن ایک وسیلے کے تھرو. اسی طرح سے کائنات بنی کن فیکون اللہ کے کہنے سے ہی، لیکن ایک سائنٹیفک میکنزم سے کہ ستارہ قریب آیا اور دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی. نہیں، میں حضور اقدس وہی بات کر رہا تھا کہ کیا عقل جو ہے معجزوں پہ یقین رکھتی ہے؟ دیکھیں، اس میں بالکل عقل جو ہے وہ معجزوں پہ یقین رکھتی ہے. عقل سائنس کے قریب ہے. میں بتاتا ہوں، یہ بھی ایک مسکنسیپٹ ہے نا. دیکھیں، جب ہم سائنس اور عقل کی بات کرتے ہیں نا جی، یا معجزے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم نے خود اپنے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا. ہمارے معاشرے نے مثلا کیا کیا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے عقل کے نام پہ معجزوں کا انکار کر دیا. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عقل اور عین معجزے کو بالکل تسلیم کرتی ہے، بالکل کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن آج کل کے جو دانشور ہیں، جو خود ساختہ عقل مند ہیں، انہوں نے جس طرح سے آبادی کو غلط گائیڈ کر دیا، جس کی وجہ سے عقل اور معجزے اور عشق کا تصادم ہو گیا. حالانکہ یہ تصادم کبھی بھی نہیں تھا. وہ کیسے؟ آج کل ہو کیا رہا ہے، آج کل کے دور میں جو شخص خود بالوں سے گنجا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بتا رہا ہے، نسخے بتا رہا ہے بالوں کو اگانے کے اور گرتے بالوں کو روکنے کے. یہ دیکھیں، یہ معجزاتی دوائی ہے، یہ لگائی تھی، یہ میں نے پھکی کھائی تھی تو یہ جی آپ کے بالوں کے لیے ٹھیک ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، او بھائی تو خود بالوں سے گنجا ہے، بھائی تیرے تو اپنے بال نہیں بچے، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ معجزہ ہے اس دوائی میں. تو پھر لوگ کیسے یقین کریں گے؟ ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ جو شعبدہ باز ہیں، کہ میرے قبضے میں جنات ہیں، میں ان سے یہ کرواتا ہوں، وہ کرواتا ہوں، ایسے کرواتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، جب لوگ عام جو لڑکا ہے، لڑکی ہے، جو پڑھا لکھا ہے، وہ سوال کرتا ہے، او بھائی آپ کے قبضے میں جو ہیں، آپ ان سے یہ کرواتے ہیں، لوگوں کو تویز دیتے ہیں، امیر کرتے ہیں، تو آج کل آپ نے ملک پاکستان کا قرضہ تو اتار نہیں سکے. چاند دو ٹکڑے ہو سکتے. میں بتاتا ہوں، اس پہ میں آتا ہوں. یہ آپ کا کوسچن بالکل بڑا ویلڈ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جب یہ ہم کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کا قرضہ تو اتار نہیں سکے، وہ ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، شعبدہ باز آدمی تھا، وہ جی سیلاب کو روکنے کے لیے ایسے کر رہا ہے، وہ سیلاب میں خود ہی جا گرا. ساری بات ہے، غلط طبقہ ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں نا جی، آج کل تو معاملہ جب ایسے ہوں گے تو پھر جب نوجوان سوال کرے گا، ہم کہیں گے جی عقل کا اور عشق کا تصادم ہے. حالانکہ کوئی تصادم نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہمارے بچوں کو غلط راسوں میں لگایا. اب آپ جو کہتے ہیں جی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سمندر جو ہے وہ اس نے راستہ بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے جی، عقل کیا کہتی ہے؟ بالکل. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جہاں تک عقل، جیسے میں نے بتایا کہ ایک تصادم نہیں ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل سے ان تک پہنچا جا ہی نہیں سکتا. اگر ہم عقل سے اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں کہ کائنات اللہ نے بنائی، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ عقل والے سوال کرتے ہیں نا. اچھا، عقل کے پاس اس کا آج تک کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ پھر جی اللہ کو کس نے بنایا. تو عقل کل کیا ہے؟ نہیں، عقل کل تو وہ تو اللہ کی عقل ہے، وہ تو عقل کل ہے کہ جس کو سارے جہانوں کی ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، چیزیں ہو جاتی ہیں. کی عقل ایک حد تک ہے نا، سب کی ہے، عقل کل کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی پیک ہوتی ہوگی. آپ کے خیال میں یہ جو معجزات ہوتے ہیں، یہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے،
اس کی جو آپ کہتے ہیں نا تصادم نہیں ہے، لیکن سائنس اس بات کو نہیں مانتی. وہ کہتی ہے کہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے ایویڈنس لے کر آئیں. سمندر اگر درمیان میں رستہ دیتا ہے تو اس کے ایویڈنس لے کر آئیں. اور ماہر نفسیات جو ہے اس بات پہ بڑا بلیو رکھتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ وہ ذہن سے ہر چیز کی گتھیاں سجانے کی کوشش کرتا ہے نا نفسیات دان. اور عشق والا جو کہتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو ہو سکتا ہے سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، کیونکہ عشق والوں کی دنیا اور ہے، عقل والوں کی دنیا اور ہے. میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ عقل کی انتہا کیا ہے اور عقل کیا معجزات پہ یقین رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ انسان ہوتے ہیں. عشق جو ہے کرنا یا عقل وہ انسانوں کی خصوصیت ہے، وہ کسی سائنسدان کی، کسی ماہر نفسیات کی ان کی خصوصیت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ماہر نفسیات ہے، کوئی سائنسدان ہے، وہ عقل والا ہونے کے ساتھ ساتھ عشق والا بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں جہاں تک یقین کا تعلق ہے نا، تو یقین بلیور ہونا یا نان بلیور ہونا یہ انسانوں کی خصوصیت ہے. بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جنہوں نے معجزاتی طور پہ معجزے اس دنیا میں کر دیے. اب دیکھیں نا، یہ جو الیکٹریسٹی ہے، بجلی بنانا، یہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ اس کے علاوہ جہاز بنانا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ وہ تو معجزے ہیں. ہاں، کچھ معجزے ہیں جو ماورائے عقل ہے، وہی میں بتاتا ہوں. ان کی آپ کو ان پہ کیا یقین؟ جنہوں نے یہ معجزاتی چیزیں بنائی، بجلی بنائی، جہاز بنایا، وہ بھی انسان ہونے کے طور پہ معجزوں پہ یقین کرتے تھے. ان کا بھی کوئی نہ کوئی دین ایمان تھا. ہر ایک سائنسدان کا یا نفسیات دان کا کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں وہ بھی عاشق ہوتا ہے، وہ بھی بلیور ہوتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی ساری چیزوں کو مانتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک مسلمان سائنسدان ہے، وہ سائنس کا تو طالب علم ہے، یہ ایک مسلمان ماہر نفسیات ہے، اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ ساتھ سائنسدان بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے. اب کوئی بھی مسلمان، میں ہوں یا کوئی بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو لازمی بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ معجزوں پہ بھی یقین رکھتا ہے. جو اللہ کی کلام میں چیزیں ہیں وہ سارا کرتا ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ جو سائنسدان ہوتا ہے یا کوئی ماہر نفسیات دان ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، یا وہ صرف عقل والا ہوتا ہے، عشق والا نہیں ہوتا. اب جہاں تک معجزوں کی بات ہے، اچھا دیکھیں یہ بات پتہ کیا ہوتی ہے. اب آج کل کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ کینسر کا علاج کر سکتا. اچھا آپ کو پتہ ہے پچھلے دور میں مچھر جو ہوتا تھا وہ بہت بڑا ڈان ہوتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ مچھر صاحب ہوتا تھا فرعون کے دور میں. ہاں جی، ملیریا ایک بڑی وہ میں کہتا ہوں نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا تھا. آج کل مچھر کیا، یہ ماسکیٹو لگاؤ دو مچھر بھاگ گئے. ابھی بھی ڈینگی وغیرہ ہے، کوئی بات نہیں جناب، ڈینگی اگر کسی کو ہو گیا تو ہاسپٹل میں آ جائے، ہمارے پاس 2 گولیاں دیں گے. جب شروع میں آیا تھا نا تو کافی اموات ہوئے تھے. میں وہ آپ کو بتا، وہی بات ہے نا، تب ایک نئی چیز تھی، سائنس کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں تھا. ہم نے آہستہ آہستہ ریسرچ کی، ترقی کی، جواب دینا شروع کر دیا. پہلے مچھر ڈان تھا، آج مچھر کی ایسی تیسی. اچھا لیٹ می کمپلیٹ. مجھے کینسر کا علاج نہیں تھا، آج ہم نے علاج شروع کر دیا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس معجزوں کو، فلاں معجزے کو مانتی ہے، فلاں کو نہیں مانتی، تو بات یہ ہوتی ہے کہ سائنس کی جو ایک نوعیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ سائنس آج جس معجزے کو نہیں مانتی، سائنس ترقی کرے، سائنس کے پاس اتنے جدید آلات آ جائیں کہ وہ یہ کہہ سکے، وہ پروف کر سکے کہ جی فلاں معجزہ جو تھا جس کو ہم 50 سال پہلے نہیں مانتے تھے، آج ہمیں اس کے شواہد مل گئے ہیں. جیسے میں نے مچھر کی مثال دی کہ پہلے ہم بہت ڈرتے تھے، آج وہ نسلیں اجاڑ دیتا تھا، لوگوں کو ڈر لگتا تھا، بڑا ڈاؤن ہوتا تھا مچھر. آج کل کچھ بھی نہیں ہے. تو سائنس کی ایک نیچر ہے، یہ ایوالو ہو رہی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ان معجزوں کو جو کہ ذاتی کیپیسٹی میں ہم مانتے ہیں، بطور مسلمان ہم مانتے ہیں، لیکن سائنس اس کو پروو نہیں کر پا رہی. آہستہ آہستہ سائنس ایڈوانس ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے سائنس اس کو عقل سے مان لے. یہ کائنات ناتمام ہے ابھی،
کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ابھی آپ کو پتا ہے یہ جو کائنات ہے تو بڑھتی جا رہی ہے, کائنات کی کوئی حد نہیں ہے, کائنات اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور یہ جو کائنات کے کازمولوجسٹ ہیں, یہ جو ان چیزوں کو سائنٹیفکلی بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک دن کائنات یہ جو ایکسپینڈ ہوتی ہوتی آخر میں یہ کائنات اپنے خدا کے حضور پیش ہو جائے گی, جس کو عشق والے قیامت کہتے ہیں, عقل والے کہتے ہیں جی اس چیز نے سارا ختم ہونا ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں, کسی طریقے سے بھی پہنچ جائیں. آپ دیکھیں عقل والے جو کازمولوجسٹ ہیں یا ہم مسلمان اسلام والے جو ہیں عاشق لوگ ہیں, ہم اس چیز سے اسی چیز پہ پہنچ رہے ہیں. اچھا ایک بات, دوسری بات نا اس میں ایک مسکنسیپشن ہے, یہ ذرا معاشرے کو دور کر لینی چاہیے. جہاں تک عشق کی بات ہے نا, اب عشق اور مذہب یہ ایک, ان میں کچھ مماثلت بھی ہے اور کچھ اس میں مختلف چیزیں بھی ہیں. اب دیکھیں نا کہ جو اسپرچویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, اب اسپرچویلٹی والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی مذہب میں ہو سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی ہمارے مذہب میں ہی صرف اسپرچویلٹی والے یا نیک لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف مذاہب ہیں, کیا ہمیں ان میں اچھے لوگ نہیں ملتے؟ کیا ہمیں ان میں جو خدا خوفی والے لوگوں کے ساتھ حسن ظرف کرنے والے لوگ یا ایسے لوگ جو کہ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہیں, کیا ہمیں وہ نہیں ملتے؟ حضور کہ مجھے ایک سوال مائنڈ میں ہمیشہ رہتا ہے, ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ صاحب علم ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور ایک لمحے میں پرووائڈ کر دے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, حکم ہوا, قرآن کی بات کر رہا ہوں, کہ ملکہ بلقیس نے دربار میں آنا ہے, تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں, آپ بیٹھ کے اٹھیں گے تو تخت حاضر کروں گا. وہاں پہ آصف بن برخیہ موجود ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ آنکھ جھپکیں گے اور کھولیں گے تو تخت حاضر ہوگا, اور تخت حاضر کر دیا. عقل کیا کہتی ہے, سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس کا بڑا ایک آسان سا جواب ہے. اگر آپ کو یا کسی بھی شخص کو بخار ہو جائے, بخار ہو گیا, وہ علاج کروانے کس کے پاس جائے گا؟ زیادہ تر لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر ان کو دوائی دے گا, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر گھر کا پنکھا خراب ہو گیا, اب اس کو ٹھیک کروانے کے لیے لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ الیکٹریشین کے پاس جائیں گے. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اگر میرا کوئی بیمار ہو گیا تو وہ الیکٹریشین کے پاس چلا جائے, اور اگر پنکھا خراب ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. دونوں کام نہیں ہوں گے. اب ڈاکٹر کیا پنکھا ٹھیک کرے گا؟ مطلب میرے اپنے گھر کا پنکھا ٹھیک ہو جائے تو میں خود الیکٹریشین کو ہی بلاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار ہے. اگر ہم اس چیز کو لے کے, پنکھے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, بخار کو لے کے الیکٹریشین کے پاس جائیں گے تو کام نہیں ہوگا. اب یہ جو چیز ہے نا, یہ جو کوسچن ہے, یہ کوسچن ہے ایمان کا, یہ کوسچن ہے بلیو کا. اب اگر ہم عقل کے بغیر بلیو, میں آپ کو بتاتا ہوں, عقل جو ہے وہ بلیو کے تابع ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ عقل اوپر ہو اور بلیو نیچے ہو تو پھر تو بلیو نہیں نہ ہوا. اگر دیکھیں نا, خدا کو دیکھ کے مانا تو کیا مانا, خدا کو تو ہم نے اندیکھا مانا. ہم تو کہتے ہیں جی ہمارے نبی نے کہا خدا ہے, ہم نے کہا جی, ہمارے نبی نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے سب نے کہا, سائنسدانوں نے بھی کہا, ڈاکٹروں نے بھی کہا, جو مسلمان ہے جی بالکل جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ جی ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا. تو دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ عقل سے کریں گے تو پھر ایمان جو ہے وہ نہیں رہتا. ایمان تو ہے یہ کہ میں نے پہلے مانا, اس کے بعد میں نے سوچا سمجھا, میں نے کچھ چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھا, کچھ چیزیں جو کہ مجھے اس وقت میری نظر میں نہیں نظر آ رہی, میں نے ان پہ بھی یقین کیا. اصل ایمان یہ ہے. نظر کا تو دھوکا ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص چھت پہ کھڑا ہو جائے, چھت پہ کھڑا ہو کے آپ دور جہاں پہ حد نگاہ ہے, کھلی جگہ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان ملتا ہوا دکھائی دے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم اف کہتے ہیں نا, اف. یہ الوژن, نظر کیا آ رہا ہے, اصل میں کیا کہ آسمان زمین کبھی نہیں ملتا. اس کے بعد کیا, ٹرین کی دو پٹریوں پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو جہاں پہ آپ کی حد نگاہ ہے, آپ ریل کی دو پٹریاں دیکھیں تو آپ کو پٹریاں ملتی ہوئی دکھائی دیں گی اینڈ پہ جا کے. ممکن ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت آ سکتا ہے. ریل کی پٹریاں ملتی ہے کبھی؟
نہیں ملتی نا. تو یہ نظروں کا ہمارا دھوکا ہوتا تو ہے. نظر کچھ آتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اب اگر آپ یہ پوچھتے ہیں عقل سے, تو ہو سکتا ہے بہت سارے عقل والے کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے, عقل والے کہیں گے ممکن نہیں ہے, لیکن یہ اس سوال کا جواب عقل دے نہیں سکتی, کیونکہ ڈاکٹر پنکھا ٹھیک کر نہیں سکتا اور الیکٹریشین آپ کو بخار کی دوائی دے نہیں سکتا. اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے, نہ آپ کا بخار ٹھیک ہوگا, نہ آپ کا پنکھا ٹھیک ہوگا. پنکھے کے بغیر سونا پڑے گا اور بخار میں سونا پڑے گا اگر ایسا کریں گے. اگر آپ اس سوال کا جواب عقل سے مانگیں گے تو عقل والے بھی گمراہ ہوں گے, اور جو عقل کے متلاشی ہیں وہ لوگ بھی گمراہ ہوں گے. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں پہ دسترس دی تھی, جیسے کہ حضرت سلیمان کی جنات پہ دسترس. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں جنات ہوتے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, سن تو لیں. حضرت سلیمان کی دسترس تھی جنات پہ, ٹھیک ہے. اب ان کی دسترس تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دسترس دی تھی. ہم بطور مسلمان, میں بھی, جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ ان کی دسترس تھی, وہ ان سے کچھ بھی جو معاملات ہمیں بتائے ہمارے اللہ نے قرآن میں, ہم ان کو مانتے ہیں, تو ہمارا یہ یقین ہے. اب جہاں تک آپ نے پوچھا جنات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, قرآن میں ہے کہ جنات ہوتے ہیں. اب ہمیں اگر اپنی آنکھ سے نظر آئیں یا نہ آئیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے, تو ہم نے یہ ماننا ہے کہ جنات ہوتے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, زیادہ تر دنیا کے لوگوں نے کبھی جنات دیکھے نہیں, یا کہانیاں سنی ہیں, شاید ایک آدھے نے دیکھے ہوں. میں نے تو میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ دیکھے, ایک بات اسی کا جواب دے رہا ہوں جناب, کہ میں نے جنات کو کبھی نہیں دیکھا, زیادہ تر لوگوں نے جنات کو کبھی نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی ہم جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے, ہم نے مانی. اچھا, اب جہاں تک ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے, یہ بات کلیئر ہوگی, قرآن میں لکھا ہے تو ہوتے ہیں, دیکھے آج تک کسی نے نہیں ہے. جیسے لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن نشانیوں سے خدا ظاہر ہوتا ہے, ہم خدا کو مانتے ہیں. خدا کو ماننے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. جنات پہ یقین ہونے کے لیے ہم نے, ایک منٹ, جنات پہ یقین ہونے کے لیے ہمیں جنات کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس میں ایک یہ بھی چیز ہے, یہ چیز بھی آپ ساتھ دیکھیں نا, کہ اس میں آدھا سچ جو ہوتا ہے نا, وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. حضرت جنات ہوتے ہیں, حضرت سلیمان کی دسترس میں جنات تھے, لیکن یہ جو آج کل یہ جو لوگوں نے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں, ان کے پاس جنات ہے نہیں ہے, ان کے قبضے میں نہیں ہے, یہ سارے فراڈ ہے. میں وہ ان کی بات میں ایک سمجھ, اپنی عقل میں کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں. جنت میں نے نہیں دیکھی, دوزخ کا مجھے پتا نہیں, اللہ میں نے نہیں دیکھا, یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کا مجھے نہیں پتا. ایک ذات آئی, جنت کا بھی بتا دیا, دوزخ کا بھی بتا دیا, چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا, زمین بھی پھٹ گئی, رستہ بھی بن گیا. میں سارا کچھ جب یہ دیکھتا ہوں نا, تو میری عقل حیران رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ علم و حکمت کا ہو شوق جنہیں آئے نہ ادھر, کوچہ عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا. یہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں, جب میں روحانیت کو دیکھتا ہوں, تو حیرت ہی حیرت. عقل نہیں مانتی. عقل اس چیز پہ, آپ چاہے جس طرح دیکھیں نا, آپ کا بلیف سسٹم ہے, ایک طرف عقل کو آپ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو عقل سیو کر رہے ہیں نا. مذہب کی آڑ میں بندہ سیو کرتا نہیں جی, مذہب کہتا ہے جی اللہ پہ یقین, اللہ کو نہیں دیکھا, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق ہم یقین ہوگا, ہم نے مرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک بندہ آیا, یہودی آیا, وہ کہتا ہے جی آپ ہمیں عبادت کرتے رہتے ہو, اللہ کو یاد کرتے رہتے ہو, کیا پتا مرنے کے بعد ہم اسی طرح ہڈیاں ہو گئے اور اٹھے ہی نہ, تو آپ تو ایویں کھپتے رہتے ہو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا, اور اگر سچی مچی ہم اٹھ گئے اور حساب دینا پڑے گا, ہم تو چلو ٹھیک ہے عبادت کر کے بچ جائیں گے, تمہارا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے, اور جنت ہے, دوزخ ہے, چاند کے 2 ٹکڑے ہیں, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو, عقل اس سے دور ہے. اب یہاں پہ اقرار باللسان, اقرار بالقلب, دل سے زبان سے اللہ کا یقین ہے. عقل دان نہ جنوں کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے میں دیکھوں گا, سائنس کہتی ہے میں دیکھوں گا تو دیکھوں گی تو مانوں گے. اور اللہ جو ہے وہ سارا عشق اور محبت اور اندیکھے رب پہ یقین کرنا, اس کو کیسے ہم کٹھا جوڑیں, کچھ اس کی کیا بیسک کیا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے, اس کو کیسے کٹھا لے کے چلیں, اس سمجھ کیسے آئے گی, عقل کیسے
ہمیں یہاں پہ اپنے آپ کو اس دورائے پہ لے کر جائے گی. یہ سمجھنا میرے لیے بڑا یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ کوسچن اٹھ رہے ہیں. نوجوان ہمارا آج کا جو بچہ ہے وہ سوال کر رہا ہے، وہ بہت ساری ایسی چیزوں پہ بھی سوال کر رہا ہے اور اس کو جواب نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہا ہے. اب عقل اور عشق کا جیسے میں نے بتایا کہ تصادم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جیسے آسمان پہ ستارے ہم نے ٹھوک دیے ہوں، ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سمندر مل رہے ہیں. سمندر، یہ بھی قرآن میں مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں، سمندر ملتے ہیں. اب پہلے جب سائنس نے اور عقل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ستارے کیا ہیں، ستارے کیسے آسمان میں ہیں، سمندر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہر بچہ جو ہے وہ تصویریں دیکھ رہا ہے، ویڈیوز عام ہیں کہ ایک سمندر کیسے دوسرے سمندر سے مل رہا ہے. تو پہلے کیا تھا کہ یہ خدا نے پہلے بتا دیا تھا سمندروں کے ملنے کا، خدا نے پہلے بتا دیا تھا کہ ستاروں کا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو آپ نے 2-3 مثالیں دی کہ وہ تخت کی اور دوسری مثالیں خدا نے بتا دیا. اب عقل نے جب جیسے جیسے ایکسپینڈ ہونا ہے، وسعت اس میں آنی ہے، وہ چیزیں سچی ثابت ہو رہی ہیں. پہلے عقل کو پتہ نہیں تھا، کشتیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، ہماری دوسرے سمندروں تک رسائی نہیں تھی. جب گئے، کیمرے آ گئے، ہم نے دیکھ لیا جی یہ ہے جی سمندر مل رہے ہیں، دیکھ لیا، وہ چیز صحیح عقل کی روح سے بھی ثابت ہوگی. پہلے قرآن میں تو تھی لیکن عقل نے ثابت کر دی. ستاروں والی چیزیں یہ جی ثابت ہوگی. اس کے بعد یہ جو زمین کے نیچے جو لاوا ہے، اس کے بعد یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے، یہ جو وسعت کے بارے میں قرآن میں بتایا، یہ جیسے جیسے عقل نے اور سائنس نے ترقی کرتی گئی، ہم نے یہ سارے شواہد عقل سے بھی دیکھتے گئے. اب اس کا یہ ہے کہ جو چیز جیسے جیسے عقل بڑی ہو رہی ہے، آگے جا رہی ہے، سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ویسے ویسے یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. اگر ہم اب کہیں کہ جی جتنی چیزیں ہمیں خدا نے بتائی ہیں، جس پہ ہمارا ایمان ہے، اس ساری چیزوں کو آج ہی عقل ثابت کرے، تو دیکھیں ابھی تک عقل جو ہے وہ آہستہ آہستہ، عقل کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے ہمیں ستاروں کا نہیں اتنا پتا تھا، سمندروں کا نہیں پتا تھا، سائنس نے ترقی کی، دیکھا، اس نے ہمیں چیزیں بتا دی، ہم نے اس کو عقل نے بھی مان لیا. باقی چیزیں بھی عقل آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو چیزیں ملیں گی یہ مانتے جائیں گے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں، تصادم اس میں نہیں ہم نے جانا. عقل اور عشق میں تصادم جب ہم کریں گے نا تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے. مثلا ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو بجلی ہے، بجلی بنائی، بلب بنایا، یہ تھامس ایڈیسن نے بنایا، ٹھیک ہو گیا. جہاز بھی، یہ بھی کسی عقل والے نے بنایا، اب ہر ایک کا میں نام نہیں لے سکتا. بجلی کسی عقل والے نے، سائنسدان نے تجربے کر کے بنا دی. دوائیاں، کینسر کی دوائی، ڈینگی کی دوائی، اور بھی جتنی بیماریاں آئیں، یہ عقل والوں نے ریسرچ کر کے دوائیاں آئیں اور ہم نے چیزیں بنا دی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بجلی نے انسانیت کو فائدہ دیا، آج ہوائی جہاز نے انسانیت کو فائدہ دیا، اور نہ صرف عقل والوں کو دیا، عشق والوں کو بھی دیا. پہلے حج کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن آج جو عقل والوں نے چیزیں بنائی اس کا عشق والوں کو بھی فائدہ پہنچا، اور ساری چیزیں، زندگی آج انسان کی آسان ہوئی. آج اس وقت ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ شاید سن کر، ہماری آڈینس کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ آج ہم جس کرسی پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ کرسی پرانے والے شہنشاہوں کے تخت سے بھی زیادہ آرام دہ کرسی ہے. آج ہم صوفوں پہ بیٹھے ہیں نا گھر میں، بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کو یہ جو فیسلٹی ہے یہ نصیب نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہمیں ہے. جس اے سی کے نیچے ابھی ہم بیٹھے ہیں، وہ راجے مہاراجوں کو یہ فیسلٹی نہیں تھی. بڑا کوئی شہنشاہ عظیم بھی ہوتا تھا تو اتنی سہولت اس کے پاس نہیں ہوتی تھی، وہ بھی ہوا سے، وہ پنکھیاں اس کو جلتے تھے، مور کے پنکھ اور یہ وہ. آج جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی سواریاں جو ہیں وہ اتنی آرام دہ اور اتنی تیز نہیں تھی. اب جتنی یہ دیکھیں آپ نے، ہم نے ترقی کی، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عقل والوں نے اپنا کردار ادا کیا. عقل والوں سے سائنسدان وغیرہ، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، انسانیت کو انہوں نے فائدہ دیا، جس کی وجہ سے سارے انسانوں کو فائدہ ہوا، قطع نظر اس چیز سے کہ کوئی عقل والا ہے یا کوئی عشق والا ہے. اب اسی طرح سے عشق کی بات آ جائے، جہاں پہ عقل والوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا،
عشق والوں نے بھی اس دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن کیا. اب اگر ہم ایک سائڈ پہ ہو جائیں نا کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا عقل اور عشق کا تصادم، یہ تصادم ہے نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو اس میں کسی کو کوئی انسانیت کو فائدہ نہیں ہے. عشق اور عقل کو ہم جب ساتھ لے کے چلیں گے تب ہم انسان ذہنی اور جذباتی طور پہ بھی مضبوط ہوگا، اپنے خدا کے قریب ہوگا، بیمار کم ہوگا، لوگوں کی یہ دنیا جو ہے رہنے کے قابل ہوگی. اور ساتھ ساتھ عقل والوں نے بھی جب اپنی یہ جو کنٹریبیوشن کیا تو یہ دونوں چیزوں میں تصادم نہیں ہے. ہاں عشق جو ہے وہ کہتا ہے یہ چیز ہے، عقل کہتا ہے عشق یہ چیز ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں نا. عقل ہو یا عشق ہو، یاد رکھیے بہت سے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جی اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، معجزے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، کئی کہتے ہیں نہیں ہوتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کریں، ان کی ذات کی بات کریں، تو انہوں نے ایک مکمل ذاتِ حیات اور مکمل قرآن اور مکمل دین پورا کر دیا. عقل کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عشق کی انتہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلسفی گتھیاں سلجھاتا جاتا ہے، عشق اپنی عشق کی معراج پاتا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی گئی باتیں جو ہیں وہ اٹل ہیں، اخیر ہیں اور فائنل ہیں. اگر کہہ دیا کہ جنت ہے تو ہے، اگر کہہ دیا کہ دوزخ ہے تو ہے، اگر کہہ دیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہے، اور اگر کہہ دیا کہ قبر میں حساب ہے تو ہے. عقل مانے یا نہ مانے، عشق مانے یا نہ مانے، جو قانون بن گیا ہمیں اس قانون پر چلنا ہے. بہت سے عقل والے انہی سوچوں میں رہتے ہیں کہ ہمیں کون سا حساب دینا ہے، ہم صحیح کریں یا غلط کریں، کون دیکھنے والا ہے، ہم مٹی بن جائیں گے، مر جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے. ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں. ہم جو ہے اللہ کے اوپر شاید اتنا یقین نہیں کرتے کہ کیا پتا سو کے بعد مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، اور جو مرضی کرتے جائیں. اس طرح تو قانون نہیں بنتا، اور دنیاوی قانون ہم ماننا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور روحانی قانون، اللہ کا قانون کہ بند کمرے میں بھی گناہ نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے تو احتیاط کرنی ہے، کھانا نہیں ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو تو آپ نے دیکھا نہیں، مگر یہ کون سا بلیف سسٹم ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. عقل نہیں مانے گی، عشق مانتا ہے. کیا آپ عشق والے ہیں یا عقل والے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کا شکریہ.